बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई जो लोग थे वो भी वहाँ पर मुनहरिफ हुए थे, और आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ से गिरा दी गई थी और वहाँ पर PDM की हुकूमत बनी। आज एक करारदाद वहाँ पर पेश की गई आसिफ जरदारी के सदर बनने की मुबारकबाद और शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की मुबारकबाद, जिसमें सिर्फ 5 लोगों ने, हुकूमती 5 लोगों ने आज उसमें हिस्सा लिया, और जो अपोजिशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन के वोट ज़्यादा निकले, जिसकी वजह से हुकूमती करारदाद असम्बली में मुस्तरद हो गई। बड़ी दिलचस्प और अहम तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ पेशावर हाई कोर्ट का चेयरमैन FBR जो वफाकी इदारे के सरबराह हैं, उनकी तनख्वाह रोकने का हुक्म दे दिया है, चूँकि वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। जाली डिग्री केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहम फैसला सामने आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज पार्क लेन रेफरेंस, जो नैब का रेफरेंस है आसिफ जरदारी वगैरह के ख़िलाफ़, उसमें समाअत हुई और फ़ारूक अचनाइक ने दलाइल दिए, और जज नासिर जावेद राना साहब थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के वकील फ़ारूक अचनाइक ने अदालत में कहा कि आसिफ जरदारी अब सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि अब आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना हासिल है, उनके ख़िलाफ़ केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। एहतसाब अदालत ने केस की समाअत बग़ैर कार्रवाई के 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी, जबकि दूसरी जानिब मौजूदा जो सदर हैं और साबिक़ 2 वज़राए आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना रेफरेंस है, उसमें भी आज अहम समाअत हुई है। और आप जानते हैं कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ को तीनों मुकदमात में, एवन फील्ड में भी, फ्लैगशिप रेफरेंस में भी और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी, तीनों में बरीयत की दरख्वास्तें 4 दिन पहले दायर हुई थी। आज ही नैब की जानिब से नैब ने कहा जी कि हमें इनकी जो बरीयत की दरख्वास्तें वो मंजूर होने पर कोई एतराज़ ना है, और अदालत ने उनकी जो इस्तदाद थी उसको मंजूर कर लिया। और 13 मार्च को इन्होंने अदालत के सामने पेश होकर सरेंडर हुए, और आज 19 मार्च को ये मुकदमात से भी बरी हो गए हैं। तमाम मुकदमात से 1 हफ़्ते के अंदर अंदर क्लीन चिट मिल गई है, और अदालत ने, जज नासिर जावेद राना साहब ने फ़ैसला सुनाया। उसी जज साहब के पास तोशाखाना का केस था, नवाज़ शरीफ वगैरह का, और अदालत ने नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक़ रिपोर्ट तलब की हुई है नैब से। नैब की जानिब से आज कहा गया है आसिफ जरदारी, नवाज़ शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी समेत दीगर मुलज़मान के ख़िलाफ़ तोशाखाना से कीमती गाड़ियाँ और तोहफ़े वसूल करने से मुतल्लिक़ रेफरेंस पर समाअत अदालत में नैब ने आज भी रिपोर्ट ना पेश की। नैब प्रोसिक्यूटर अज़हर मकबूल शाह ने कहा कि नवाज़ शरीफ ने शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दी थी, नवाज़ शरीफ को शामिल तफ्तीश कर लिया गया था। अब हमारे तफ्तीशी अफसर दस्तयाब नहीं हैं, तफ्तीश की रोशनी में रिपोर्ट पेश करेंगे कि केस चलाया भी जा सकता है या नहीं। अच्छा, जहां आपने सारे मुकदमात ख़त्म कर दिए हैं, तो इन मुकदमात को भी फिर आगे चलाने का क्या फ़ायदा, जब नैब ने आके ख़ुद स्टेटमेंट देनी है कि जी इनकी बरीयत पे हमें कोई एतराज़ ना है। तो एक मुकदमा क्यों आपने रखा हुआ है, पेंडिंग क्यों रखा हुआ है, और उसको आप वाइंड अप क्यों नहीं करवाना चाहते? आप रिपोर्ट दें कि जी इनके खिलाफ तोशाखाना का केस नहीं बनता, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें पेंडिंग है, और अगर यहाँ तोशाखाना में इनको हमने क्लीन चिट दे दी तो वो कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वहाँ रिलीफ ना ले लें, तो वहाँ रिलीफ नहीं मिलता, वहाँ तो जो केस के मेरिट्स हैं उसके मुताबिक ही मिलेगा। अब आप देखें कि साइफ़र केस है, तो उसमें भी हर जो तारीख़ है उसके ऊपर समाअत होती है, और अभी ये सिर्फ इंटरम एप्लीकेशन है, उसके ऊपर समाअत है, जहाँ दर्जनों वालियम पर मुश्तमिल रेफरेंस थे, वो 2-2 दिन में 2 पेशियों पर ही अदालत ने पूरी की पूरी अपीलें डिसाइड कर दी। और यहाँ अगर रोज़ाना समाअत हो रही है और एक नुक्ते के ऊपर समाअत होती है, फिर अगले दिन अगले नुक्ते पर, तो वो तो मेरिट के ऊपर अपने केसेस हैं, इस वजह से उसकी भी नैब को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि अदालत आइंदा समाअत तक हमें वक्त दे दे, हम रिपोर्ट जमा करवा देंगे। अदालत ने इसमें भी केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। एक महीने की तमाम मुकदमात में जो दरख्वास्त है वो जो रिलीफ है वो दिया जा रहा है। अच्छा, इनमें इनके ऊपर मुझे जब ये रेफरेंस शुरू हुए थे, जब नैब कार्रवाई कर रहा था, तो उस वक्त तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर इन नैब रेफरेंसेस पर बात किया करते थे। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस थे, तो इन के हवाले से मुझसे दोस्तों ने पूछा कि एलिगेशन है क्या रेफरेंस में। एलिगेशन ये है
اس ریفرنس میں جہاں یہ لوگ ہیں کہ نواز شریف وغیرہ نے غیر قانونی طور پر گاڑیاں الاٹ کروائی ہیں، اور اس میں خواجہ انور مجید اور اومنی گروپ والے جو عبدالغنی مجید ہیں وہ بھی اس میں ملزم ہیں۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ آصف زرداری اور نواز شریف نے گاڑیوں کی توشہ خانہ رولز میں کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ گاڑیوں کی صرف 15% قیمت ادا کر کے توشہ خانہ سے گاڑیاں حاصل کی۔ عمران خان نے گھڑی حاصل کی ہے 50% ادا کر کے، اور وہ گھڑی حاصل کرنا رولز میں موجود ہے۔ یہ گاڑیاں تھیں جو رولز میں موجود نہیں تھی، صرف 15% دیے گئے۔ بیورو نے الزام عائد کیا کہ یوسف رضا گیلانی نے اس سلسلہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کو سہولت فراہم کی اور تحائف کو قبول کرنے اور ضائع کرنے کے طریقہ کار کو غیر قانونی طور پر نرم کیا۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ آصف زرداری نے ستمبر اور اکتوبر 2008 میں متحدہ عرب امارات سے مسلح گاڑیاں BMW 750 ماڈل 2005، لیکسس جیپ ماڈل 2007 اور لیبیا سے BMW 760 لی ماڈل 2008 حاصل کی۔ اور اسی طریقے سے جو نواز شریف کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، لیکن اپریل تا دسمبر 2008 میں انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے گاڑیاں لیں، اور پھر جو پیسوں کی ادائیگی ہے وہ جعلی اکاؤنٹ سے ہوئی، جو اومنی گروپ والوں کے جعلی اکاؤنٹ سے اس سے پیسوں کی ہوئی ساری جو ٹرانزیکشن تھی وہ 15% کی حد تک، وہ بھی انہوں نے خود نہیں دی ہے۔ یہ نیب مقدمات میں ان کے اوپر یہ وہ الزامات ہیں جو نیب نے اپنے ریفرنس میں لکھے ہیں۔ دوسری طرف جو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس عمران خان کے خلاف ہے، اس میں ملک ریاض اور ان کی فیملی کے جو اثاثے منجمد ہوئے تھے اس پر درخواست دائر کی گئی ہے ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے علی ریاض کی کہ جی ہمارے اثاثوں کو بحال کیا جائے۔ فاروق اچنائک ہی پیش ہوئے۔ فاروق اچنائک نے موقف اختیار کیا کہ منجمد اثاثوں میں اسکول بھی شامل ہیں جو ملک ریاض وغیرہ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ جج نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ جواب میں نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ جو ٹیم 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی پیروی کر رہی ہے وہ آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کر دے گی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کرتے ہوئے 4 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ یہ اشتہاری ہیں اس مقدمے میں، اور عدالت نے ان کے اثاثہ جات منجمد کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ اب اپنے اثاثہ جات بحال کروانے کے لیے آ گئے ہیں۔ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ میں چیئرمین FBI کے خلاف آج ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے معزز بینچ نے پشاور ہائی کورٹ نے زیر التوا ٹیکس کیس میں بار بار یاد دہانی کے باوجود جواب جمع نہ کروانے پر FBI کے چیئرمین ملک امجد زبیر ٹوانا کی تنخواہ روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار نے اکاؤنٹنٹ جنرل حکومت پاکستان کو چیئرمین FBI کی تنخواہ منجمد کرنے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے جاری کردہ حکم پر عمل درآمد کے لیے ہدایات جاری کر دیں، اور اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے چیئرمین FBI کی تنخواہ روک دی ہے۔ FBI حکام نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر چیئرمین FBI کی تنخواہ روکے جانے کی تصدیق کر دی، تاہم اس بارے میں موقف جاننے کے لیے جب ان سے رابطہ کیا گیا تو FBI کے جو متعلقہ حکام ہیں انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین FBI کی طرف سے پیرا وائز کومنٹس و جواب جمع کروانے تک ان کی تنخواہ منجمد رہے گی، اور پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے لیے فیصلے کی کاپی ایڈیشنل رجسٹرار کی طرف سے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو بھجوائی جائے۔ متعلقہ ڈپارٹمنٹس نے پشاور ہائی کورٹ میں ان کی جو ہے وہ کاپی مصدقہ کاپی حکم نامے کی وہ بھجوا دی ہے، جس کے بعد پھر عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے چیئرمین FBI کو فروری کی تنخواہ جاری نہیں کی، اور اس بارے میں پشاور ہائی کورٹ کو حکم کی تعمیل کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ جب عدالتیں اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانے آ جائیں تو عدالتیں کروا سکتی ہیں، اور پھر جو آئینی عدالتیں ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹس کون سی ہیں؟ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، جو آئین کے تحت بنتی ہیں، آئین کے تحت ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور آئین کے تحت ان کو ہٹایا جاتا ہے۔ تو جب یہاں پر اگر کوئی ایسا معاملہ ہو اور یہ عدالتیں اگر اپنا جو اختیارات استعمال کریں تو واقعی ہی فیصلے دیے جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جعلی ڈگری کیس میں سابق MPA جو کاف لیگ کی MPA تھیں ماضی میں، سمینہ خاور حیات کی نااہلی ختم کر دی ہے۔ سابق MPA سمینہ خاور حیات کی جعلی ڈگری پر نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے سابق MPA سمینہ خاور حیات کی نااہلی ختم کر دی اور کہا کہ سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ قرار دے چکا ہے کہ از خود نوٹس میں نااہلی نہیں ہو سکتی۔ سمینہ خاور حیات کا کیس بھی لارجر بینچ کے فیصلے کے تناظر میں ہی دیکھا جائے گا۔ وکیل درخواست گزار طارق محمود ایڈوکیٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس میں منتخب رکن اسمبلی کو نااہل کیا۔ یہ 2013 میں جب افتخار چودھری کی چیف جسٹس تھے تب کہ ان کو ہٹایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کا نااہلی پر مبنی حکم نامہ غلط ہے۔
چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو نااہلی ختم کرنے پر کوئی اعتراض ہے؟ ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ نااہلی ختم کرنے پر اعتراض نہیں ہے، نااہلی کی مدت ویسے بھی اب 5 سال ہو چکی ہے جو گزر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 25 جولائی 2013 کو سمینہ خاور حیات کو جعلی ڈگری پر نااہل قرار دیا تھا۔ وہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر رکن پنجاب اسمبلی بنی تھیں اور پھر ان کو جعلی ڈگری کی بنیاد پر ہٹا دیا گیا تھا۔ آج بہت دلچسپ صورتحال بنی گلگت بلتستان اسمبلی میں۔ قرارداد پیش کی گئی حکومتی بینچ کی جانب سے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر مشتمل ہے، جے یو آئی ایف بھی اس میں شامل ہے اور پی ٹی آئی کے منحرف ارکان بھی شامل ہیں۔ اس میں 3-4 چیزیں تھیں۔ شہباز شریف کو مبارکباد پیش کرنا، وزیر اعظم بنے ہیں، آصف زرداری کو صدر پاکستان بننے کی مبارکباد پیش کرنا، الیکشن کمیشن اور اداروں کو صاف شفاف انتخابات کروانے پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ قرارداد پیش کی گئی، جس کو کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین تھے وہ خاموش رہے۔ تمام اپوزیشن ممبران جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی اور سخت سوالات کھڑے کیے۔ قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی و منسٹر ایگریکلچر انجینئر انور نے پیش کی تھی۔ 33 کی گلگت بلتستان کی ٹوٹل 33 ممبران اسمبلی ہے، 33 کی اسمبلی میں صرف 5 اراکین نے حق میں ووٹ دیے، صرف 5 اراکین نے ووٹ میں حق دیے اور پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن نے اس کو مسترد کیا اور اسپیکر کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا کہ یہ جو قرارداد ہے اس کو کثرت رائے سے مسترد کیا جاتا ہے، چونکہ جو حکومتی بینچ ہے وہ قرارداد کے حق میں ووٹ دلوانے میں ناکام رہا اور اپوزیشن کامیاب رہی اور زیادہ ووٹ ہیں جو قرارداد کو مسترد کرنے کے حوالے سے، اس وجہ سے قرارداد کو مسترد کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ضرور سوچنا ہوگا کہ ہر صورت آئین اور قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔